لیکن اگر میں آپ سے کہوں کہ دنیا میں ان 7 بر اعظموں کے علاوہ بھی ایک بر اعظم موجود ہے تو آپ یقیناً چونک جائیں گے، کیونکہ آپ نے آج تک اس 8ویں بر اعظم کا نام بھی شاید نہ سنا ہو۔ اس کی بھی ایک خاص وجہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ یہ بر اعظم پچھلے 375 سالوں سے لاپتہ تھا۔ یقیناً آپ کے علم میں یہ بات ہوگی کہ دنیا میں اس وقت 7 بر اعظم موجود ہیں۔ ہماری زمین کے کل حصے میں سے 29% حصہ خشکی پر مشتمل ہے، جبکہ 71% حصے پر پانی موجود ہے۔ خشکی کے اس حصے کو 7 بڑے بڑے ٹکڑوں میں تقسیم کیا گیا ہے، جنہیں بر اعظم کہتے ہیں۔ لیکن شاید یہ بات آپ کے علم میں نہ ہو کہ خشکی کے یہ 7 بڑے بڑے ٹکڑے ہمیشہ سے ایسے الگ الگ نہ تھے۔ یہ بات ہے کوئی آج سے 20 کروڑ سال پہلے کی، جب ہماری زمین پر خشکی کا صرف ایک ہی ٹکڑا موجود تھا جسے پینجیا کہا جاتا تھا، اور اس کے ارد گرد صرف ایک بہت بڑا سمندر تھا جس کا نام تھا پینتھالاسا۔ لیکن کیا آپ کو معلوم ہے کہ یہ ایک بڑا سا خشکی کا ٹکڑا 7 ٹکڑوں میں کیسے تقسیم ہو گیا؟ یہ سب ہوا زمین کی ٹیکٹونک پلیٹس کی حرکت کی وجہ سے۔ اب تھوڑا سا ہم یہ جان لیں کہ یہ ٹیکٹونک پلیٹس ہوتی کیا ہیں۔ ہماری زمین مختلف لیئرز پر مشتمل ہے، جس میں سب سے باہر کی لیئر جسے ارتھ کرسٹ بھی کہتے ہیں، یہ 15 سے 20% ٹیکٹونک پلیٹس پر مشتمل ہوتی ہے۔ یہ پلیٹس بالکل ایک پزل کی طرح ایک دوسرے کے ساتھ فٹ ہوتی ہیں۔ جب یہ پلیٹس حرکت کرتی ہیں تو اس کی وجہ سے زلزلے آتے ہیں، آتش فشاں پھٹتے ہیں، اور تو اور یہ بر اعظموں کی پوزیشن کو بھی ترتیب دیتی ہیں۔ اب ہم واپس آتے ہیں پینجیا پر، جب زمین پر یہ اکلوتا خشکی کا ٹکڑا موجود ہوتا تھا۔ الفریڈ ویگنر ایک سائنسدان تھا جس نے یہ تھیوری پیش کی تھی کہ دنیا کے 7 بر اعظموں نے اسی ایک بر اعظم پینجیا کی کوکھ سے ہی جنم لیا ہے۔ الفریڈ ویگنر کی تھیوری کے مطابق سب سے پہلے پینجیا 2 حصوں میں تقسیم ہوا، جس کے نارتھ میں موجود حصے کو لاریسیا اور ساؤتھ میں موجود حصے کو گونڈوانا لینڈ کہا جاتا تھا۔ ان دونوں حصوں کی تقسیم سے ان کے درمیان جو سمندر بنا، اس کو نام دیا گیا ٹیتھس سی۔ لاریسیا جو ساؤتھ میں موجود تھا، یہ ٹیکٹونک پلیٹس کی حرکت کی وجہ سے مزید ٹکڑوں میں تقسیم ہو گیا، اور اس سے وجود میں آئے ایشیا، یورپ اور نارتھ امریکہ۔ اور اسی طرح گونڈوانا لینڈ میں سے نکلے شمالی امریکہ، افریقہ، آسٹریلیا اور انٹارکٹیکا جیسے بر اعظم۔ لیکن اگر میں آپ سے کہوں کہ دنیا میں ان 7 بر اعظموں کے علاوہ بھی ایک بر اعظم موجود ہے تو آپ یقیناً چونک جائیں گے، کیونکہ آپ نے آج تک اس 8ویں بر اعظم کا نام بھی شاید نہ سنا ہو۔ اس کی بھی ایک خاص وجہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ یہ بر اعظم پچھلے 375 سالوں سے لاپتہ تھا۔ اب آپ سوچیں گے کہ بر اعظم نہ ہوا، کوئی چھوٹی سی سوئی ہو گئی جو گم ہو گئی۔ لیکن اگر میں آپ سے کہوں کہ یہ بر اعظم سمندر کے نیچے ہونے کی وجہ سے لاپتہ تھا تو آپ کا کیا ری ایکشن ہوگا؟ 26 ستمبر 2023 کو جیولوجی کا سب سے زیادہ معتبر سمجھا جانے والا جرنل ٹیکٹونک یہ دعویٰ کرتا ہے کہ نیوزی لینڈ کے نیچے زیلینڈیا نام کا ایک بہت بڑا بر اعظم ڈوبا ہوا ہے۔ یہ سائز کے اعتبار سے اتنا بڑا ہے کہ پورے بر صغیر میں موجود انڈیا، پاکستان، نیپال، بھوٹان، بنگلہ دیش، سری لنکا اور مالدیو مل کر بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ زیلینڈیا اصل میں آسٹریلیا کا ہی حصہ تھا، جو 80 ملین سال پہلے اس سے علیحدہ ہو گیا تھا۔ اس کے آج تک لاپتہ ہونے کی ایک وجہ یہ تھی کہ یہ جنوبی بحر الکاہل میں تقریباً 1 کلومیٹر گہرائی میں ڈوبا ہوا ہے۔ لیکن اس سے پہلے کہ یہ اور زیادہ گہرائی میں جا کر ہمیشہ کے لیے گم ہو جاتا، ماہرین کو اس کا پتہ چل گیا اور وہ اس کا نقشہ بنانے میں کامیاب ہو گئے۔ ایک تحقیق کے مطابق یہ اصل میں بر اعظم گونڈوانا کا ہی حصہ تھا، لیکن پانی میں ڈوب جانے کی وجہ سے یہ آج تک لاپتہ رہا۔ یہ آسٹریلیا کے سائز کا تقریباً آدھا ہے، اور اس کا صرف 7% حصہ سمندر سے اوپر ہے۔ ایک قیاس آرائی یہ بھی ہے کہ نیوزی لینڈ کے آس پاس کے جزائر اور خود نیوزی لینڈ بھی حقیقت میں زیلینڈیا کا وہ حصہ ہے جو سمندر میں لاپتہ ہونے سے بچ گیا۔ زیلینڈیا کو 2017 میں ماہرین ارضیات کے ایک گروپ نے باقاعدہ طور پر دریافت کیا، جس میں تقریباً 100 سال کا عرصہ لگ گیا۔ جب بہت سے محققین نے زیلینڈیا کے وجود کی طرف اشارہ کرنے والے شواہد کو اکٹھا کیا تو یہ سب واضح اشارہ دے رہے تھے۔ اس سارے کام میں سیٹلائٹ ڈیٹا نے بہت اہم کردار ادا کیا۔
یہ سمندری نقشہ بنانے کے لیے ارتھ کرسٹ کے مختلف حصوں میں کشش شکل میں تغیرات کو مطالعہ کرتا ہے۔ ہر بار تجزیہ کرنے پر سمندر کی تقریباً 1 کلومیٹر تہہ میں کسی ٹھوس ماس کے موجود ہونے کے ثبوت ملے۔ بعد میں تحقیق کرنے پر پتہ چلا کہ اصل میں یہ زمین کے نیچے ڈوبا ہوا زیلینڈیا یعنی دنیا کا 8واں بر اعظم ہے۔ اگر ویڈیو اچھی لگی تو چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبانا بالکل نہ بھولیے گا۔